أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سرمائے حیات سیرت رسول کی، فلاح کائنات سیرت رسول کی، بنجر دلوں کو جس نے سیراب کر دیا، ایک چشمائے شفاعت سیرت رسول کی۔ میرے ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، یہ وہ موضوع ہے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جناب قدر، یہ وہ موضوع ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے زمین کے سارے درختوں کو کاٹ کے قلم میں بدل دیا جائے، زمین سے لے کے آسمان تک کے خلا کو راکھ میں بدل دیا جائے، اور سمندر کے سارے پناہ پانیوں کو روشنائی میں بدل دیا جائے، تو یہ تک گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ ساری کلمیں ختم ہو جائے گی، سمندر کا پانی خشک ہو جائے گا، اور یہ زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پاک مکمل نہ ہو پائے گی۔ زندگیاں بیت گئی اور کلمیں ٹوٹ گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک وصف بھی پورا نہ ہو سکا۔ میرے ساتھیوں، آج کا یہ تو ترقی کا دور ہے، منطق کا دور ہے، ایٹم کا دور ہے، چاند پہ لوگوں نے کمندیں ڈال دی، سائنس نے مریض کو مسخر کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن میرے ساتھیوں، میرے دوستو، چلیے آج سے 1478 سال پہلے چلتے ہیں، جب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں لگ بھگ قریباً 1571 عیسوی میں ہوئی، جب آج کا سیارہ نہ تھا، آج کا قیامہ نہ تھا، ایٹم کی آمد نہ تھی، اور مشینوں کی کڑکڑاہٹ کا دور و دور تک نام و نشان نہ تھا، ریڈیو اور موبائل کا تصور نہ تھا، اسی وقت میں عبداللہ کا یتیم، آمنہ کا لخت جگر، مکے کا عزم، حلیمہ کی زینت، جن کے ہاں چولہا نہ جلتا تھا، پیٹوں پر پتھر باندھتے تھے، اسی نے نفرت کی ہوا کو ختم کیا، جبریل کی پرواز تھم گئی، اسے تو عرش بھی قابل احترام سمجھتا ہے۔ میرے ساتھیوں، حضور آئے تو سرے آخری ہو گئی دنیا، حضور آئے تو سرے آخری ہو گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پر نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو زندگی جینے کا شعور آیا۔ میرے ساتھیوں، 14 صدیاں بیت گئی، لیکن آج بھی یہ روشنی کا منارہ سورج کے مانند آسمان میں آج بھی اپنے پورے آب و تاب سے چمک رہا ہے، اور دنیا اس کی نظیر پیش کرنے میں قاصر ہے۔ میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ اپنے پاک قرآن کریم یعنی کلام اللہ یعنی اللہ کے کلام میں صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقوں کو صرف ایک یا سو آیتوں میں نہیں بلکہ پورے قرآن کو اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو بتانے کے لیے کہا گیا ہے۔ ایک بار ایک صحابہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ عائشہ، یہ تو بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کان خلقہ القرآن، یعنی یہ پورا کا پورا قرآن حضرت محمد مصطفیٰ کے اخلاق کو بتاتا ہے۔ تو قرآن اٹھا کے پوچھتا جا، یہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب کو بیان کرتا جائے گا۔ میرے ساتھیوں، میں نے بھی قرآن سے پوچھا کہ یہ قرآن یہ تو بتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کیسے تھے؟ تو قرآن نے جواب دیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ میرے ساتھیوں، میں نے پھر قرآن سے پوچھا کہ قرآن یہ تو بتا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو قرآن نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے ساتھیوں، جس شخص کی سیرت کی شان میں خود کلام اللہ یعنی اللہ کا کلام قرآن پاک خود گواہی دیتا ہو، اس شخص کی سیرت کی شان میں مجھ جیسے ادنا طالب علم کیسے بیان کر سکتا ہے؟ میرے ساتھیوں، بس لوگ پوچھتے ہیں کہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا مرتبہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ میرے ساتھیوں، میں بتاتا ہوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ایک مسلم کی زندگی میں کیا ہے۔ My hero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, my role model Muhammad, my guide Muhammad, my legend Muhammad, my leader Muhammad, my teacher Muhammad, my prophet Muhammad, I love Muhammad, I admire Muhammad, we all are ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam۔ میرے ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقوں کو اپنی زندگی میں پوری طرح سے اپنائیں گے، اور اپنوں کے ساتھ ساتھ غیروں کو بھی اپنا بنا لیں گے۔ میرے ساتھیوں، تو انشاءاللہ ہم سب لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں گے، انشاءاللہ ہم سب لوگ نماز کو پڑھیں گے، انشاءاللہ تو انشاءاللہ ہم اخلاق کو اچھی طرح سے اپناتے جائیں گے، ہم اپنے اولادوں کو دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینی علم کو بھی دیں گے، انشاءاللہ چند لائنوں میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ آپ امت کے لیے راتوں کو روتے تھے،
آپ فرش خاک پر جاڑے میں سوتے تھے، آپ خدرا کھا کے اوروں کو کھلاتے تھے، آپ مظلوموں کو ان کے حق دلاتے تھے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ میرے ساتھیوں، تقریر بھلے ہی ختم ہوتی جا رہی ہو، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پورے نہیں ہوئے ہیں، ان کی اخلاق مکمل نہیں ہو پائی ہے۔ تو چلیے پھر بھی آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت مجھے دینے کے لیے۔ السلام